عیسائیوں کی تعداد تقریباً 2 لاکھ تھی، مسلمانوں کی تعداد 20 سے 30 ہزار، مسلمان شہداؤں کی تعداد تقریباً 3,000، رومیوں کی ہلاک شدہ فوجوں کی 1,70,000 لگ بھگ، اور یہ کہ جنگ یرموک کو 15 ہجری کو یہ وہ ہوا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب آ جاتے ہیں بیت المقدس کی فتح، بیت المقدس کی وہ فتح۔ تو سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھ لے کہ بیت المقدس کی فتح کب ہوئی ہے۔ بیت المقدس کی جو فتح ہے نا، یہ ہوئی ہے بھائی 16 ہجری کو۔ کب ہوئی ہے؟ 16 ہجری کو۔ اچھا، اوپر گزر چکا ہے کہ فلسطین کے یہ میوٹ کر لے جدھر سے آواز آ رہی ہے، اوپر گزر میوٹ کر دے۔ اچھا، اوپر گزر چکا ہے کہ فلسطین کی مہم عمر بن العاص، یار میوٹ کر دی، کدھر سے آواز آ رہی ہے؟ اچھا ابھی ٹھیک ہو گیا، صحیح ہے۔ اچھا جی، فلسطین اوپر گزر چکا ہے کہ کدھر گیا کہ فلسطین کی مہم عمر بن العاص کے متعلق تھی۔ انہوں نے نابلس، لد، امواس اور بیت جبرین وغیرہ فلسطین کے علاقے آسانی سے فتح کر لی۔ فلسطین بلکہ سارے شام کا مرکزی شہر بیت المقدس باقی رہ گیا۔ درمیان میں یرموک وغیرہ کی مہم پیش آ جانے کی وجہ سے وہ بیت المقدس کی طرف توجہ نہ کر سکے تھے۔ یرموک کے بعد جب رومیوں کی جانب سے ایک حد تک اطمینان ہو گیا، تو اس وقت عمر بن العاص نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا۔ یہ بھی نوٹ کریں کہ بیت المقدس کا محاصرہ عمر بن العاص نے کر رکھا تھا، بعد میں ابو عبیدہ بن جراح، خالد بن ولید بھی وہاں چلی گئی، اور بعد میں امیر المؤمنین عمر بن خطاب بھی گئی، اور عیسائیوں سے وہ جو ہے نا وہ لے لیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں اس کا پورا خلاصہ آپ کو بتا دوں، اس کو پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ خلاصہ کو آپ سن لیں، ٹھیک ہے نا۔ دیکھو، اصل میں عمر بن العاص نے 16 ہجری میں چونکہ ابو عمر فاروق نے لشکر کو مختلف جگہوں میں تقسیم کر رکھا تھا، ابو عبیدہ بن جراح نے تو یہ ادھر محاصرہ کر رکھا تھا، کس نے؟ عمر بن العاص نے۔ اس کے پاس صحابہ کرام بھی تھے۔ جب محاصرہ کر رکھا تھا، جو یہاں سے چونکہ ابو عبیدہ بن جراح بھی فارغ ہو گئے، خالد بن ولید باقی لشکر بھی فارغ ہو گیا، تو انہوں نے وہاں پر وہاں چلے گئی بیت المقدس کی طرف، اور عمر بن العاص کی لشکر کے ساتھ یہ سارے وہ مل گئی۔ جب انہوں نے محاصرہ کو طول دے دیا تو عیسائی آخر کار میں مجبور ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ محاصرہ کو ختم کر دیں، اور ہم تسلیم ہونے والے ہیں، آپ کی اطاعت کریں گے، لیکن ایسا ہے کہ آپ کا جو امیر المؤمنین آ جائے، ہم اس کو چابی دیں گے اور ان کے ہاتھ میں سارا کچھ وہ حوالے کریں گے۔ ابو عبیدہ بن جراح نے قاصد بھیجا عمر بن خطاب کے پاس کہ آپ جو ہے نا وہ آپ آ جائے، اور اس طرح بیت المقدس کی عیسائی جو سردار وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چابی ان کو دیں گے۔ چنانچہ عمر بن خطاب اپنے غلام کے ساتھ وہ اونٹ پر سوار تھے اور آ گئے۔ اس میں پورا وہ واقعہ بھی ہے کہ جب وہ کبھی باری باری سوار وہ ہوتے تھے۔ عمر بن خطاب جو ہے نا ابو عبیدہ بن جراح وہاں ان کا استقبال کر رہے تھے جابیہ کے مقام پر۔ جابیہ کے مقام پر جب عمر بن خطاب نے وہ ہلو جی سر، آواز آ رہی ہے؟ اچھا جی، تو جابیہ کے مقام پر عمر بن خطاب نے ابو عبیدہ بن جراح سے وہ ملاقات کی۔ تو ابو عبیدہ بن جراح نے عمر فاروق کو فرمایا کہ امیر المؤمنین آپ اپنے کپڑوں کو بھی چینج کریں، کیونکہ یہاں بڑے بڑے لوگ ہیں، عیسائی ہیں، راہب ہیں، تو وہ آپ کو دیکھ کر ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کی مطلب استہزاء کرے، یا وہ کہیں گے کہ امیر المؤمنین کے کپڑوں کو دیکھو اس میں پیون لگے ہوئے ہیں۔ تو عمر بن خطاب نے ابو عبیدہ بن جراح کے کندھوں پر اس طرح ہاتھ رکھے نا، جس طرح سامنے بندہ ہوتا ہے، دونوں ان کے کندھوں پر بندہ ہاتھ رکھے اور کہہ دے کہ یا ابا عبیدہ، اے ابو عبیدہ، انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام، ہم تو ذلیل قوم تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ذریعے جو ہے نا وہ عزت بخشی ہے۔ تو یہ آج کل جو کچھ بھی ہے نا، یہ ہمارے کپڑوں کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کی وجہ سے ہے، ورنہ ہم تو جب اسلام نہیں لے آئے تھے تو ہم تو اپنی ماؤں کے ساتھ اس طرح نکاح کر لیتے تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر لیتے تھے، وغیرہ وغیرہ کی ساری وہ باتیں ہو گئی۔ بہرحال پھر عمر بن خطاب آگے بڑھے اور عیسائی نے چابی جو ہے نا وہ ان کے ہاتھ میں وہ دے دی، اور اس طرح مسلمانوں نے بیت المقدس میں جو ہے نا وہ فتح کر لیا، وہاں پر وہ نمازیں ادا کی، اور یہ ہجری کی 16 تاریخ تھی، لہٰذا اس 16 ہجری میں بیت المقدس جو ہے وہ کیا ہوا، وہ فتح ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ پورا میں نے آپ کو اس کا وہ خلاصہ A to Z وہ بتا دیا، ٹھیک ہے۔
اب آ جائے حمص کی فتح. دیکھیے حمص کی فتح، حمص بھی ایک علاقہ ہے، یہاں کچھ اہم چیزیں ہیں وہ بھی پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جزیرہ میسوپوٹامیا جو عراق کا حصہ ہے، یہ پرانا نام ہے، اس وقت تک فتح نہ ہوا تھا. اس کی اور شام کی سد ملی ہوئی ہے، اس لیے شام کی فتح کے بعد اہل جزیرہ کو اپنے ملک کے بارے میں خطرہ پیش ہوا. انہوں نے عیسائیوں کے جذبات سے فائدہ اٹھانا چاہا اور کیسے روم کو لکھا کہ اگر تم مسلمانوں کے مقابلے میں دوبارہ اٹھو تو ہم ساتھ دینے کی تیار ہیں. یہ سہارا پا کر کیسر نے امدادی فوجیں روانہ کر دی. دونوں نے مل کر 17 ہجری میں حمص واپس لینے کی کوشش کی مگر وہ ناکام رہے. تو مارے کا حمص کب ہوا تھا؟ وہ 17 ہجری کو وہ ہوا تھا، ٹھیک ہے. اور حمص میں خالد بن ولید کی پھر وفات بھی وہ بھی ہو گئی ہے. اب آ جائیں اس چیز کو، خالد بن ولید کی معزولی، یعنی 17 ہجری میں خالد، یہ بات آپ نوٹ کر لیں، انتہائی اہم سوال ہے کہ خالد بن ولید کو کب معزول کیا گیا. تو خالد بن ولید کو 17 ہجری میں معزول کیا تھا. وہ وجوہات پہ ادھر وہ بتا دیں گے. یہ کہتے ہیں کہ شام کی فتوحات اور 17 ہجری کے واقعات میں سب سے اہم واقعہ خالد بن ولید کی معزولی کا ہے. عام تر مورخین کا بیان ہے کہ حضرت عمر نے زمانے خلافت سنبھالتے ہی خالد کو معزول کر دیا تھا، لیکن بروایت صحیح یہ واقعہ 17 ہجری کا ہے. تو اس کو آپ انڈر لائن کرو. چنانچہ جن مورخین نے اسے عام روایت کے مطابق 13 ہجری لکھا ہے وہ بھی 17 ہجری ہی سے سمجھتے ہیں. چنانچہ ابن اسیر نے 13 ہجری بھی لکھ دیا ہے، لیکن خود ان کی ایک رائے یہی ہے کہ یہ واقعہ 17 ہجری کے بعد 17 ہجری یہ صحیح ہے. یہ واقعہ اس حیثیت سے نہایت اہم ہے کہ جس جانباز کی تلوار نے عراق شام کی قسمت کا فیصلہ کر دیا، حضرت عمر نے عین محاذ جنگ میں سے معزول کر دیا. ان کے علاوہ اور حیثیتوں سے بھی سبق آموز ہے. اس کی تفصیل یہ ہے کہ خالد بن ولید نے اپنے شجاعانہ کارناموں کے ساتھ بعض معاملات میں لاپرواہی برتتے تھے. چنانچہ حضرت ابوبکر کے زمانے سے وہ کبھی فوجی مصارف کا حساب و کتاب نہیں بیچتے تھے. انہوں نے ان کی فہمائش بھی کی، لیکن خالد اس پر آمادہ نہ ہوئے. حضرت ابوبکر نے ان کی خدمات کی بنا پر چشم پوچھی سے کام لیا. حضرت عمر کو اس زمانے سے ان کی یہ روش پسند نہ تھی. اس کے زمانے میں بھی یہی روش قائم رہی. آپ نے ان کو تاکید کی کہ وہ آئندہ ان کی اجازت کے بغیر کسی کو بھی ایک بکری بھی نہ دے. خالد نے جواب دیا کہ میں ابو بکر کے زمانے سے ایسا ہی کرتا چلا آیا ہوں، اب اس کے خلاف نہیں کر سکتا. حضرت عمر نے دوبارہ لے کہ تم سے پسالار اسی شرط پر رہ سکتے ہو کہ فوجی مصارف کا حساب باضابطہ بیچتے رہو. لیکن اس وقت بھی خالد اپنی ضد پر قائم رہے. اس پر حضرت عمر نے ان کو معزول نہیں کیا بلکہ ابو عبیدہ کے ماتحت کر دیا. اس کے بعد 17 ہجری میں انہوں نے ایک شاعر کو 10,000 کی ختیم رقم دے ڈالی. کس نے دی تھی؟ خالد ابن ولید نے. آواز آ رہی ہے نا؟ ہلو جی سر. اچھا، ایک خطیر رقم، بہت زیادہ رقم وہ دی تھی. تو حضرت عمر نے اس سے باز پرس کی. ابو عبیدہ کو لکھا کہ اگر خالد نے یہ رقم اپنی جیب سے دی ہے نا تو یہ اسراف کیا ہے، اور اگر بیت المال سے دی ہے تو خیانت کی. دونوں حالتوں میں وہ معذوری کے قابل ہیں. اب دیکھو نا، اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے نا اور آپ کے ذہن میں بھی کہ خالد بن ولید کو کیوں معزول کیا گیا، ایک تو یہ وجہ تھا کہ لوگ فتح کی نسبت اس کی طرف کی کہ ہر جس میں خالد ہوتا ہے تو وہ اللہ کا فتح ہوتا ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ تو پھر غیر اللہ اور شرک والی بات ہے اور اچھی بات نہیں ہے. اور دوسری یہ والی بات ہے. یہ وجوہات آپ ذہن میں وہ رکھ لیں. اچھا جی، جو قاصد یہ حکم لے کر گیا تھا اس نے خالد سے پوچھا کہ یہ رقم تم نے کہاں سے دی ہے. اس وقت بھی خالد سے کوئی جواب نہ دیا. اس سے قاصد نے بڑے مجمع میں نشانی معذوری کے طور پر ان کی سر ٹوپی اتار لی اور ان کے سرتابی کی سزا میں انہی کے امامہ سے ان کی گردن باندھ دی. خالد نے صرف قدر کہا کہ میں نے اس حکم کو سنا اور مانا. اب آپ اندازہ کریں، اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا جرنیل، اس کی اطاعت آپ دیکھیں. ورنہ آج کل کوئی اور ہوتا وہ اس کو تسلیم کرتا کہ یہ تو میری بے عزتی ہے، میں نے اتنی فتوحات، اتنا بڑا جرنیل اور سب لوگوں کے سامنے میری یہ حالت ہو. لیکن وہ صحابی رسول تھے، وہ کبھی بھی اس طرح سوچ بھی نہیں سکتے تھے. تو اس قدر کہا کہ میں نے حکم کو سنا اور مانا، اور اب بھی اپنے افسروں کے احکام ماننے اور خدمت بجا لانے کے لیے تیار ہوں. اس واقعے سے خالد کی حق پرستی اور عمر کی دبدبہ دونوں کا اندازہ وہ ہوتا ہے کہ اتنے بڑے سپہ سالار کو بڑے مجمع میں معزول کیا جاتا ہے لیکن دم نہیں مارتا. معزولی کے بعد خالد نے مدینہ واپس آ کر حضرت عمر سے شکوہ کیا اور 20,000